بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خارجیت کے جراثیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہی پیدا ہو چکے تھے، جو اندر ہی اندر بڑھتے اور پھیلتے رہے۔ یہ لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے، تخریبی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے، اور ان کی گستاخیوں کا یہ عالم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت و عدالت پر بھی حملہ کرنے سے نہ چوکتے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کا مال غنیمت جب وادی جارانہ میں تقسیم کیا اور 9 مسلموں کی دل جوئی کے لیے اپنے حصہ خمس میں سے انہیں اوروں کی نسبت زیادہ دیا، تو اس گروہ کی ایک فرد ذوالخویصرہ تمیمی نے گستاخانہ لہجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا: آپ عدل و انصاف کریں، جس پر آپ نے فرمایا: اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ یہ لوگ بظاہر شعائر اسلام اور احکام دین کے پابند اور روزہ نماز اور تلاوت قرآن کے دل دادا تھے، مگر اسلام کی روح سے ناآشنا اور دین کی حقیقت سے بے خبر تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت 2 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان 2 میں سے ایک اور فرقہ نکل کھڑا ہوگا جس کے لوگ سر منڈوائے، مونچھیں کٹوائے اور پنڈلیوں تک تہمت باندھے ہوئے ہوں گے۔ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور انہیں وہ شخص قتل کرے گا جو مجھے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ یہ خوارج عرب کے صحرائی اور بدوئی باشندے تھے، جن پر صحرائیت کا اور بدویت کا رنگ غالب تھا۔ یہ طبیعتاً شورش پسند، فتنہ پرداز اور قتل و غارت گری کے عادی تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہیں مسلسل مختلف جنگوں میں دھکیلا جاتا رہا، اور یہ جنگ و قتال کے اتنے عادی اور خوگر ہو چکے تھے کہ جب کچھ نہ بن پڑتا تو آپس ہی میں لڑتے جھگڑتے رہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی جنگی مصروفیات نے انہیں اتنا موقع ہی نہ دیا کہ وہ اسلام کی تعلیمات سے بہرور ہوتے اور اس کے اخلاق و آداب کا اثر لیتے۔ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو دشمن کے مقابلہ میں فوج کی ضرورت محسوس ہوئی تو یہ لوگ جو سابقہ حکومتوں میں جنگی خدمات کے عادی تھے، آپ کی آواز پر بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے مخالفین سے لڑے۔ یہ حق کی تائید اور دین کی حمایت کے جذبہ کے زیر اثر نہ تھا، بلکہ اس میں عصبیت، پیکار آرائی اور مادی مقاصد کار فرما تھے۔ خوارج میں زیادہ تر بنی تمیم اور عرب کے موالی شامل تھے، اور ان کے سردار بھی عموماً بنی تمیم ہی کے افراد تھے۔ قبل اسلام بنی تمیم مجوسی تھے اور فقر و افلاس کی بنا پر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ قیس بن عاصم تمیمی جب اسلام لایا تو اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا: یا رسول اللہ، میں نے زمانے جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی اکثریت اسلام سے منحرف ہو کر مرتد ہو گئی۔ خوارج کے دلوں میں اسلام راسخ نہ ہوا تھا، جس کے نتیجہ میں ان کا باطنی نفاق کبھی ارتداد اور کبھی خروج کی صورت میں ظاہر ہوتا رہا، اور آخرکار ان کی خود سری و شورا پستی نے انہیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے مقابلہ میں لا کر کھڑا کر دیا۔ ویڈیوز پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں۔